اچھا، تو آج ہم علامہ اقبال کی جو مشہور نظم ہے شکوہ، اس کے کچھ بہت ہی اہم منتخب اشعار پر بات کر رہے ہیں۔ ان اشعار میں نا ایک خاص پیغام چھپا ہوا ہے۔ جی بالکل، یہ وہ اشعار ہیں جہاں اقبال آپ کہہ سکتی ہیں کہ مسلم نوجوانوں کو ان کے ماضی کی طرف بھی بلاتے ہیں اور حال پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ ان اشعار میں جو فکر ہے، جو گہرائی ہے، اس کو تھوڑا سمجھا جا سکے۔ ٹھیک، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اقبال نوجوانوں سے جو پہلا سوال پوچھتے ہیں نا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ یہ تدبر کس چیز کا ہے؟ وہ کون سا ماضی یاد دلا رہے ہیں؟ یہ ایک طرح سے جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ہاں بالکل۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کبھی سوچا بھی ہے کہ تم کون تھے؟ کس آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا ہو؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ اور فوراً بعد وہ مثال دیتے ہیں اس قوم کی جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو یوں کہیں کہ پیروں تلے رون ڈالا، کچل ڈالا تھا، جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ یہ تو بڑی زبردست تصویر ہے ماضی کی۔ جی ہاں، لیکن یہ صرف جنگ و جدل کی بات نہیں ہے۔ اقبال ساتھ ہی تمدن آفریں خلاق عالم بھی کہتے ہیں، یعنی تہذیب بنانے والے، دنیا کو نئی سوچ دینے والے۔ اچھا۔ مگر اس شان و شوکت کے فوراً بعد ہی وہ آپ کہیں کہ ایک چپتا ہوا سوال پوچھتے ہیں، مگر کیا تجھ کو تاریخ امم کا بھی ہے کچھ یارا؟ یعنی کیا اس عظیم تاریخ سے، اس ماضی سے کوئی تعلق، کوئی وقفیت بھی ہے آج؟ یہ سوال تو آج بھی ویسے ہی ہے نا؟ بالکل۔ اور شاید اسی لیے اقبال پھر ماضی اور حال کا ایک موازنہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بزرگ تو عمل کرنے والے تھے، حرکت میں تھے، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، جی، جبکہ آج کی نسل بس باتیں رکی ہوئی۔ بالکل، وہ سیارہ تھے، یعنی حرکت میں تبدیلی لانے والے، اور آج کا نوجوان اقبال کے مطابق ثابت ہے، رکا ہوا، صرف بولنے والا، تو گفتار وہ کردار۔ اور اسی وجہ سے کیا یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ورثہ گنوا دیا جو بزرگوں سے ملا تھا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی؟ جی بالکل، اسی عمل سے دوری کا، اسی گفتار پر اکتفا کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو میراث تھی، وہ جو قدریں تھیں، وہ ہاتھ سے گئیں۔ اور جب وہ میراث گئی تو پھر انجام کیا ہوا؟ سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، یعنی بلندی سے پستی میں گر گئے۔ اور یہ صرف کوئی سیاسی یا معاشی زوال نہیں، اقبال کے ہاں یہ زیادہ گہری بات ہے، یہ فکری زوال ہے، روحانی زوال ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ اقبال حکومت چھن جانے کو، یعنی سیاسی طاقت کے خاتمے کو اتنا بڑا نقصان نہیں سمجھتے۔ وہ تو کہتے ہیں حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو پھر اصل رونا، اصل افسوس کس بات کا ہے؟ اگر حکومت نہیں تو اصل دکھ جو اگلے ہی اشعار میں واضح ہوتا ہے، وہ علم کے ضائع ہونے کا ہے، دانش کا، کتابوں کا نقصان۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ یعنی وہ علمی خزانہ جو کبھی ہمارا تھا، آج وہ یورپ کی لائبریریوں میں ہے اور ہم اس سے ایک طرح سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ ہے اصل نقصان اقبال کی نظر میں۔ تو یہ تو بڑا گہرا دکھ ہے، لیکن اقبال صرف اسی دکھ میں تو نہیں رہتے، کچھ امید کی بات بھی کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، اقبال کبھی مایوسی کی بات نہیں کرتے، وہ فوراً امید کی طرف آتے ہیں۔ جیسے وہ مثال دیتے ہیں، غنی روزے سیاہ پیرے کنا کو کیا معلوم، ہنوز ابن مریم میں ہے پوشیدہ کئی خارا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ حضرت یوسف کا کیا مقام ہوگا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی اصل حقیقت سے ناواقف تھی، اسی طرح آج کا نوجوان مایوس نہ ہو، اس کے اندر اب بھی بہت صلاحیتیں پوشیدہ ہیں، کئی خارا، یعنی بہت سے امکانات ابھی باقی ہیں۔ تو گویا ماضی کو دیکھو، حال کو سمجھو، لیکن مستقبل سے مایوس نہ ہو۔ بالکل۔ لیکن آخر میں اقبال ایک اور بہت بنیادی بات کرتے ہیں، شاید سب سے اہم۔ سمجھتا ہے تو راز ہستی فقط ذوق پرواز ہے۔ کیا زندگی بس اونچا اڑنا ہی ہے؟ نہیں، اقبال کہتے ہیں یہ سطحی بات ہے۔ اصل چیز یہ نہیں کہ تم کتنی اونچی پرواز کرتے ہو، اصل بات جو ان کے فلسفے کا مرکز ہے وہ ہے خودی، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا۔ اچھا، خود شناسی۔ جی، اسی لیے وہ آخر میں کہتے ہیں، گر تو میرا نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن۔ واہ! یعنی دوسروں کی طرف دیکھنے سے پہلے، کسی اور جیسا بننے کی کوشش سے پہلے، یہ تو دیکھو کہ تم خود کیا ہو، اپنی ذات کو پہچانو، اسے تعمیر کرو۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ تو اگر ہم ان چند اشعار کا خلاصہ کریں تو اقبال نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا شاندار ماضی یاد رکھو، علم کی قدر پہچانو، باتوں سے زیادہ عمل پر زور دو، اور سب سے بڑھ کر مایوسی چھوڑ کر اپنی خودی، اپنی ذات کو پہچانو اور اسے بناؤ۔ بالکل درست، یہی مرکزی پیغام ہے ان اشعار کا۔ اور آخر میں شاید سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں یہ جو گلوبلائزیشن کا، تیز رفتار دنیا کا دور ہے، اس میں اقبال کے اس پیغام اپنا تو بن کا کیا مطلب ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اپنی شناخت کو، اپنی اقدار کو
قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے، اس پر میرا خیال ہے سوچنا چاہیے۔